آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اور کچے پکے نہیں، انشاءاللہ والے نہیں، حقاً والے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے، انشاءاللہ اتنی خطرناک چیز ہے، کوئی بات کہو اور انشاءاللہ لگا دو، ساری دیوار ختم۔ ایسی چیز ہے انشاءاللہ، کچھ بھی بولو اور انشاءاللہ کر دو، آخر میں ختم، جو بولا سب باطل۔ اسی لیے عربی کا مقولہ مشہور ہوا، من وصل بکلامہ انشاء اللہ فقد بطل کلامہ، جس نے اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ جوڑ دیا اس کا کلام باطل، گفتگو باطل، اس کی کوئی اعتبار نہیں، ختم۔ مثلا کسی نے اپنی بیوی سے بہت غصہ آیا، کہنے لگا اے میڈم ہاں تجھے 3 طلاق انشاءاللہ، انشاءاللہ بھی کہہ دیا، کتنی پڑی طلاق؟ نہیں پڑی، کیوں؟ یہ انشاءاللہ اتنی خطرناک چیز ہے، ساری بنیاد ختم کر دی اس نے، انشاءاللہ جو کہہ دیا۔ انشاءاللہ کے معنی ہے اگر اللہ نے چاہا تو، اب اللہ نے چاہا کہ نہیں چاہا کون پوچھ کے آئے گا؟ ہے کوئی؟ اس لیے جو تو نے کہا تھا میڈم انتی طالق، تجھے طلاق، باطل، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، اگر غصہ کبھی آ جائے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ بول دینا، اور صبح کو بول کے اگر شام کو انشاءاللہ بولو گے تب نہیں ہونے گا، ہاتھوں ہاتھ۔ کبھی یاد آ جائے بھئی ایک مولانا نے مدن پلی میں بیان میں کہا تھا انشاءاللہ کہہ دو، اور شام کو یاد آیا، اب کہہ رہے شام کو وہ انتی طالقن تو کہا صبح کو، اور شام میں کہہ رہا ہے انشاءاللہ، اب اس سے جڑا ہی نہیں، اس سے جڑا ہوا ہونا چاہیے ساتھ کے ساتھ، تب اپنا کام کرے گا۔ کلام باطل، تجھے 3 طلاق انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوا۔ نکاح ہو رہا ہے، ہاں بھائی فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے بدلے میں تمہارے نکاح میں دی گئی، تم نے قبول کی؟ جی وہ کہہ رہا قبول کی انشاءاللہ، اب ایسے انشاءاللہ کو چھوڑ دے، بغیر انشاءاللہ کے کہو دوبارہ، انشاءاللہ کہے گا تو قبول نہیں ہوا۔ بعض لوگ کہنے تو اگر انشاءاللہ کہ بھائی یہ انشاءاللہ کی جگہ نہیں ہے، انشاءاللہ کی جگہ اور ہیں، وہاں بولو انشاءاللہ، ہاں بھائی کل کو میرے پاس آنا، انشاءاللہ آؤں گا، تم ایسی جگہ بولو، آؤں گا انشاءاللہ، وہاں گویا کہ برکت کے لیے بولنا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت بولو میں کل کو یوں کر دوں گا، مگر ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دینا، ورنہ تم نہیں کر سکتے، جب ہی کر سکتے ہو جب وہ چاہ لے گا، وہاں حکم دیا ہے، یہاں بولو انشاءاللہ، کیوں؟ تم نہیں کر سکتے، اللہ کی مشیت ہوگی تو کر سکتے ہو، اس کی مشیت نہیں ہوگی تو تم نہیں کر سکتے۔ اب آپ جھوٹے نہیں ہوں گے، اگر آپ نے کہہ دیا میں کل کر دوں گا انشاءاللہ اور آپ کل نہ کر سکے تو آپ کو جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا، آپ نے انشاءاللہ کہا تھا، نہیں چاہا اللہ نے، نہیں ہوا، وہاں کا حکم ہے وہ انشاءاللہ کہنے کا، اور وہاں مجلس نکاح میں کہہ دیا میں نے قبول کی انشاءاللہ تو وہ قبول ہی ختم ہو جائے گا، پھر قاضی کو کہنا پڑے گا بھائی انشاءاللہ کے بغیر کو میں نے قبول کی، ہاں دوسری باتیں بول سکتے ہیں الحمدللہ میں نے قبول کی، وہ اس طرح کا کوئی جملہ تو وہ تو چلے گا، انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ سب لوگ مسلمان ہیں، انشاءاللہ والے نہیں، الحمدللہ والے ہیں اور حقاً والے ہیں، بلا کسی شک و شبے کے ہم مسلمان ہیں۔ ایسے بولا جائے گا ہاں بھائی تو مسلمان ہے کیا؟ ہاں جی مسلمان ہوں انشاءاللہ، نہیں، انشاءاللہ والے مسلمان نہیں ہیں، پکے مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے۔
ہے نا پکے؟ ہاں پکے مومن ہیں، یہی ہم کو حکم ہے، کہا جائے گا انا مؤمن حقا، میں پکا مسلمان ہوں۔ اللہ کے موجود ہونے میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں۔ اللہ کے نبی اور رسول ہونے میں کسی مسلمان کو ہے کوئی شبہ؟ نہیں۔ یہ مسلمان تو پکا مسلمان ہے، دل میں بسائے ہوئے ہے۔ وہ الگ بات ہے بیچارے سے بھول ہو جاتی ہے، بیچارے سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، مگر اللہ کو تو ایک مانے ہے، وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنے کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، مسلمان تو ہے وہ۔ بھائی گناہ کی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے توبہ کا حکم دیا ہے، اس نے کہا توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ کو مٹا دوں گا۔ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایک آدمی نے گناہ کی اور گناہ کر کے رویا اللہ کے سامنے، اللہ نے کہا جا، بالکل ختم کر دی، مٹا دی، وجودی ختم، کر لو کیا کرو، معاف کر دیا اللہ نے۔ اور کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ اسی کا گناہ معاف ہوگا، ہر بندہ مومن جو سچے دل سے اللہ کے سامنے روئے گا اس کا گناہ معاف ہوگا۔ ارے یہ تو بڑا پاپی ہے، کتنا بڑا پاپی ہے، اس کا پاپ، اس کا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے کیا؟ اس لیے اللہ نے اجازت نہیں دی کسی کو بھی، بڑے سے بڑا پاپی اور مجرم ہو، اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھ جائے۔ اسے حکم ہے قرآن کا، بے کتنا بڑا پاپی ہے، میری رحمت سے بڑا پاپ ہے کیا تیرا؟ کیوں نا امید ہو رہا ہے؟ ادھر آ، یہاں رو، یہاں مانگ، یہاں توبہ کر، یہاں استغفار کر، یہاں مغفرت طلب کر، میری رحمت بہت بڑی ہے، میری رحمت کے مقابلے پر کسی کا پاپ بھی کچھ بڑا نہیں، اتنی بڑی رحمت ہے۔ اسی کو فرمایا اللہ نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے بھائیو یہی مطلب ہے اس آیت کا، کتنے بڑے بڑے بھی تم نے پاپ کر رکھے، اللہ کے دربار میں آؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، آنسو بہاؤ، پھر دیکھو اللہ کی رحمت، اللہ اپنی رحمت میں چھپا لے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اپنے مالک سے کسی کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے ہمیشہ امید رکھو، وہ معاف کرے گا، وہ توبہ قبول کرے گا، وہ حالات کو بدلے گا، وہ نیک عمل کی توفیق دے گا۔ کسی بھی حالت میں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ نا امید ہونے کی۔ ہمارا کام اپنے رب کی ماننا ہے، اپنے رب کے سامنے رونا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے۔ ہمارے لیے کوئی در نہیں اس کے در کے سوا، کہاں جائیں گے اس کا در چھوڑ کر؟ ہمارا کام تو رونا ہے، مانگنا ہے۔ وہ یہ ایسا در ہے جتنا مانگو اتنی وہاں عزت ملتی ہے، ذلت نہیں ہے وہاں کسی کی بھی۔ وہاں بڑے بڑے بادشاہ مانگتے ہیں اور روتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں۔ کس کے لیے روتے ہیں؟ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے۔ کتنے رو، وہاں جو جتنا روئے اس کی اتنی ہی قدر ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اجی میں تو بار بار گناہ کر کے توڑ دوں، ارے کب تک توڑے گا؟ اب جاوے گا کہاں؟ اس کے سوا کوئی دروازہ نہیں ملے گا، اسی کا در ہے، وہی مشکل کشا ہے،
وہی ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے، ہر مشکل کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی جگہ نہیں ملے گی اس دروازوں کو چھوڑنے کے بعد۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب پر ضروری ہے کہ کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے مالک کے رب کو، اپنے مالک کے در کو نہ چھوڑیں۔ کبھی ابھی 1 مہینہ ہو گیا میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، نا امید نہیں ہوا کرتے، لگے رہو، پتہ نہیں اس پر پھل کب لگے گا مگر لگے گا ضرور۔ کس وقت میں فیصلہ ہو جائے اس کو اللہ جانتا ہے، نہ میں جانتا نہ آپ جانتے، اور کس کو اللہ تعالیٰ اس کی کس ادا پر کامل بنا دے، اونچا مقام دے دے، اس کی رحمت عجیب انداز کی ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کو اپنے کسی کام پر، محنت پر، عبادت پر، علم پر، مال پر، طاقت پر، کسی بھی چیز پر گھمنڈ کی تو گنجائش ہے نہیں۔ بھائی گھمنڈ کہیں کا کر رہا ہے؟ جو تیرے پاس خوبی آئی کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی۔ جو بھی خوبی کسی بندے کے پاس ہے کہاں سے آئی بھائی؟ اللہ نے دی۔ پھر اے بندے تو کہے کو گھمنڈ کر رہا ہے؟ مالک کا شکر ادا کرنا۔ اسی مالک نے تجھے اپنے راستے میں نکالا ہے، اسی مالک نے تجھے اپنے دروازے پہ مسجد میں بھیجا ہے، اسی مالک نے تجھے اچھے حالات میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی مالک نے تجھے دین کی بات سننے کی اور بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کہیں کا گھمنڈ کر رہا ہے بھائی؟ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ جب چاہے تیری ساری چیز چھین لے، اور ایسا اس نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ شیطان کو دیکھ لو، دکھا قابلیت، راندھے درگاہ ہو گئے۔ گھمنڈ کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے یہاں، کسی کا گھمنڈ نہیں چلتا، اور اگر کسی نے کیا تو گیا، خیریت نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا قابلیت کتنی ہے، قابلیت پہ مدار نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں سارا مدار مقبولیت پر ہے، محبوبیت پر۔